بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ رابعہ سابق تعلیم القرآن جوڑیاں خرد سے ترجمہ تفسیر کی کلاس، اور یہ سلسلہ وار ہمارا رکوع نمبر 16 آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تیسرا پارہ ہے، سورۃ آل عمران ہے، اور سردیوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی لہریں، ہوائیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ دلکش نظارہ کروا رہی ہے جامعہ رابعہ میں۔ تو ابھی شامل ہو جائیے ناظرین و سامعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت طائفۃ، کہا ایک گروہ نے، ایک جماعت نے، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، آمنو ایمان لے آؤ، بالذی ساتھ اس کے، انزل جو نازل کیا گیا، علی الذین آمنوا ان لوگوں پر جو ایمان والوں پر نازل کیا گیا، وجہ النہار، وجہ ان کا جو ہے معنی لغوی معنی تو چہرہ، اور دوسرا معنی اس کا جو اہل عرب لغہ نے کیا ہے، اس کا معنی رخ، سمت بھی اسے کہا جاتا ہے۔ وجہ النہار، صبح کے وقت، یعنی دن کے پہلے حصہ میں ایمان لے آؤ، وکفرو اور انکار کر دو، کفر کر دو، آخرہ دن کے آخری حصے میں، لعلہم یرجعون تاکہ بیزار ہو جائیں مسلمان دین اسلام سے۔ تو کافر چونکہ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، کلو کفر ملت واحدہ، تمام کافر جو ملتیں ہیں، وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مجوسی ہوں، سائبین ہوں، مشرک ہوں، مرتد ہوں، سارے آقا علیہ السلام نے واضح طور پہ پیشن گوئی کی کہ سارے کافر جو ہیں وہ ایک ملت ہیں، ایک جماعت ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں، مسلمانوں کے سامنے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا تم ایمان نہ لاؤ، إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ مگر اس کی بات مانو جو تمہارے دین کی پیروی کرتا ہے، یعنی جو تمہاری مانے تم اس کی مانو، جو تمہاری نہیں مانتا تم اس کی نہ مانو۔ اس گروہ کا یہ کہنا تھا۔ قل پھر فرمائی، ان الہدا بے شک جو ہدایت ہے، ہد اللہ اصل ہدایت اللہ ہی کی طرف سے ہے، یا اللہ ہی کی ملکیت، ان یؤتی احد اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس کو ملا مثلا ما اوتیتم، جس طرح تم میں ملا، یا یحاجکم جھگڑے تم سے، یا حجت قائم کرے، اندہ ربکم۔ قل پھر فرمائی، ان الفضل بے شک جو فضل ہے، بید اللہ کس کے ہاتھ میں؟ فضل کسے کہتے ہیں؟ فضل قرآن پاک میں کس کس کو کہا گیا ہے یہ تو لکھ چکے ہیں ہم پہلے، کہ نہیں لکھا؟ اس پہ کیا لکھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو ہی فضل کہہ سکتے ہیں، لیکن فضل کا ایک معنی ہوتا ہے زائد، یعنی برتن میں جب کوئی چیز ڈالی جائے تو جو اوپر سے گرے بچ جائے اسے بھی فضل کہتے ہیں۔ بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں۔
یؤتی ہی عطا کرتا ہے من یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے خاص کر لیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ فضل عظیم والا ہے۔ تو یہاں یختص برحمتہ سے بے شمار علماء کی اس پہ قول ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ ان اقوال میں سے قول یہ ہے کہ یختص برحمتہ من یشاء میں نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ تو نبوت کسبی ہے یا وہبی ہے، یہ بھی ایک بحث ہے۔ اس پہ لکھا کچھ پہلے؟ نبوت کسبی ہے یا وہبی ہے؟ تو وائٹ بورڈ آپ نے ادھر سیٹ کر دیا اور کیمرہ ادھر لگا دیا۔ نبوت جو ہوتی ہے نا، یہ بس چھوڑ دیں، یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے ڈائری کے ذریعے۔ یعنی نبوت کسبی ہے یا وہبی ہے؟ سوال۔ تو نبوت اور ولایت کو بھی ساتھ ٹچ کر لیں۔ نبوت کسبی ہے یا وہبی؟ تو نبوت اور ولایت یہ وہبی ہوتی ہیں، کسبی نہیں ہوتی۔ نبوت کیا ہوتی ہے؟ وہبی۔ کسبی اور وہبی کا معنی بھی لکھ لیں۔ کسبی کسب سے بنا ہے، کسب فعل اور عمل کو کہتے ہیں، فعل عمل اور کام کو کہتے ہیں کسب۔ فعل عمل اور کام کو کہا جاتا ہے یعنی روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز، توحید، یعنی روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز، توحید، اور دیگر اعمال صالحہ وغیرہ۔ تمام اعمال کو بجا لانا یا ان پر عمل پیرا ہونا کیا کہلاتا ہے؟ کسب۔
یعنی نبوت اور ولایت کسب سے نہیں ملتی، اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ یعنی نبوت اور ولایت کسب سے نہیں ملتی، اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ وہبی کی تشریح وضاحت، وہبی وہب سے بنا ہے، اسی سے اللہ کا نام وہاب ہے نا۔ وہاب کا مطلب ہے عطا کرنا۔ یعنی نبوت اور ولایت اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے ملتی ہے۔ تو نبوت اور ولایت کیسے ہوتی ہے؟ علماء کا کوڈ ورڈ اگر یوز کریں تو اس تناظر میں کیا کہا جائے گا؟ نبوت کیا ہوتی ہے؟ وہبی۔ نبوت کسبی نہیں ہوتی۔ یہ پورا ایک بیان، پوری تقریر ہے، یہ سمجھ لیں۔ یہ جو ہوتا ہے نا منصب نبوت، یہ بڑا ہی اپ لیول کا درجہ ہوتا ہے۔ مطلب آپ نے سنا ہوگا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں نے شاید یہی بتایا تھا، کم و بیش 60,000 دفعہ قرآن پاک ختم کیے اپنی زندگی۔ امام شافعی حضرت امام بخاری علیہ رحمہ تہجد میں روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے، اور کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بارے میں بھی یہ منقول ہے کہ یہ انہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ تو یعنی میں بتانے لگا ہوں کہ انبیاء کا مقام کیا ہے۔ یہ والے عمل جو ہے نا، اعلیٰ حضور علیہ السلام نے اس کوانٹٹی میں نہیں کیے، اس تعداد میں نہیں کیے، لیکن یہ جن کے نام لیے ہیں یہ نبی پاک سے بڑھ گئے ہیں۔ کیوں نہیں بڑھے؟ کہ منصب چھوٹا ہے ان سے۔ یعنی یہ آگے تب بڑھتے جب نبوت کیا ہوتی؟ نہیں، ابھی کسبی وہبی پہ بحث کر رہے ہیں ہم، اس پہ بحث کریں بس۔ اگر اعمال صالحہ سے ملنی ہوتی تو پھر مل جاتی۔ 40 سال تک روزانہ تہجد عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے رہے، تو پھر اگر عمل سے ملنی ہوتی تو پھر ان کو ملتی۔ یہ
امام بخاری علیہ رحمہ روزانہ تہجد میں قرآن پڑھتے ہیں. حضور نے حالانکہ اتنی تعداد میں یہ نہیں کیے اعمال، یعنی روزانہ یہ کہیں نہیں بات ملتی کہ آقا علیہ السلام نے روزانہ ایک قرآن پڑھا ہو. پڑھ سکنا اور بات ہے کہ طاقت ہونا، لیکن یہ معمول آقا علیہ السلام کا حدیث قرآن و حدیث میں نہیں آیا. کیوں نہیں ملی؟ امام ابو حنیفہ، یہ داتا صاحب علیہ رحمہ، ان کے بڑے مقام ہیں، لیکن ان کو نبوت کیوں نہیں ملی؟ اللہ کی عطا سے ملتی ہے. وہ حضور علیہ السلام تک ختم کر دیا گیا اس دروازے کو. اس لیے تو فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا. یہ ختم نبوت پہ دلائل ہے. میری مثال دیگر انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے بہت بڑا محل بنایا اور اس کی ایک اینٹ باقی رہنے دی. اس محل کی، ختم نبوت کے محل کی آخری اینٹ میں محمد ہوں. یعنی اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں جو کہے چونکہ یہ نہیں چونکہ وہ نہیں، کلیئر کر دی. اوپر تیسری حدیث فرمایا میں اور قیامت ایسے دو، شہادت کی انگلی درمیان والی انگلی کو اکثر آقا علیہ السلام بیان فرمایا کرتے کہ میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے، یعنی میرے بعد کیا ہوگی؟ بس اور نبی کوئی بھی. یہ ساری دلائل ختم نبوت پہ. آپ کے بعد جتنے مرضی کو اعمال صالحہ کر لے، لیکن منصب نبوت پہ فائز ہو سکتا، کیونکہ نبوت کیا ہے؟ علماء والی کو لینگویج بولے نا باپ. نبوت کیا ہے؟ وہ بھی ہے، یعنی اللہ کی عطا ہے، کسبی نہیں، وہ بھی. اگر آپ کو کوئی لگے کہ اس میں مطلب پڑھنے میں بعد میں کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے تو اعراب لگا لے. وہ بھی بازورا وہ بازریہ بھی وہ بھی کس بھی، کاف زبر سین کس بازریہ بھی کس بھی. ٹھیک ہے جی. تو نبوت اور ولایت کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی ہوتی ہے، کسبی نہیں ہوتی. دوسرے اینگل سے سادے الفاظ میں یہ معنی بنے گا کہ نبوت اور ولایت اللہ کی عطا سے ملتی ہے، اعمال صالحہ سے نہیں ملتی. اس کو کوئی بھی آپ جو ہے یہ دونوں میں سے کوئی لفظ بول. اس لیے کئی لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ بعض دفعہ امتی اعمال میں نبی سے بڑھ جاتے ہیں. تو کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ کوانٹیٹی تو ہے، کوالٹی وہ نہیں، معیار وہ منصب وہ والا نہیں ہے نبوت پر. دیکھیں نا کہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کنوارے بندے کی ہر عبادت عادی ہے. پہلی دفعہ حدیث سنی. دوسری حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنوارے بندے کی 70 رکعتیں اور شادی شدہ کی 2 رکعتیں ایک برابر. کنوارا بندہ کتنے نوافل پڑھے؟ 70. اور شادی شدہ صرف 2 رکعتیں پڑھے تو ایک برابر. یہ شادی شدہ کے اعمال کی یہ برکات ہے. لکھنا نہیں، یاد ہو جائے گا. یاد ہو گیا تو پھر تو یہ
بیلنس ان بیلنس کیوں ہوتا ہے؟ کہ منصب کی وجہ سے. سمجھ گئے؟ اب دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا باپ کے چہرے کی طرف بیٹا دیکھے تو حج کا ثواب ہے، باپ بیٹے کی طرف دیکھے تو کوئی ثواب نہیں. کس کا فرق ہے؟ منصب. اگر ہم پیر اور مرید اور نبی اور امتی میں ڈفرنس کرنا چاہیں تو ہم غور و خوض تصورات میں ذرا جائیں کہ ماں بھی بیٹھی ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہے، پارٹس آف باڈی ہر چیز باپ کی بیٹے سے مل رہی ہے، ماں کی بیٹی سے مل رہی ہے. فرق کیا ہے؟ آپ نے جواب دینے وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. منصب کا فرق. پیر اور مرید میں ڈفرنس کیا ہے؟ نبی اور امتی میں ڈفرنس کیا ہے؟ استاد اور شاگرد میں ڈفرنس کیا ہے؟ منصب کا فرق. حکیم عبدالحی صاحب علیہ رحمہ کے اللہ کے ولی وہ بڑی پیاری مثال دیتے تھے. فرمایا کہ 10 روپے کا نوٹ 5000 کے نوٹ سے ایک دن جگڑ پڑا، الجھ پڑا ہے، تو بھی نوٹ ہے میں بھی نوٹ ہاں تے آکڑ نہ کا دے واسطے تے 5000 دا نوٹ ہے چلیا جے میرا وجود کھلے نا تیرے جو 500 نوٹ بن دیں. یعنی جنس کے لحاظ سے تو ایک ہی ہیں نوٹ، لیکن اسٹیٹس مرتبے کے اعتبار سے ایک نہیں. ایسے ہی یہی فرق ہے. اچھا کوئی ایسا کام ہے آپ امی سے بڑھ سکیں، ہم ابو سے بڑھ سکیں؟ آپ 1 کروڑ حج کر لیں، ایسا کوئی آپ نے قرآن و حدیث میں زاویہ اینگل کوئی ایسا کلیہ پڑھا ہو کہ بیٹی 1 کروڑ حج کر لے تو وہ ماں سے بڑھ جائے گی، یا بیٹا جو ہے وہ ملک پاکستان جنہیں احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے تو وہ ابو سے بڑھ جائے گا؟ ہے کیا فرق ہے؟ بس یہی مقام نبوت ہم اہل سنت سمجھانا چاہتے ہیں. دوسرے فرقے جو اٹھ کے سیدھے کہتے ہیں حضور ہمارے جیسے ہیں، ہمارے جیسے والے دروازے کو بند کرو. حضور خود فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام ہے نا وصال کے روزے 8 پیارے روزے رکھتے تھے تو صحابہ نے بھی دیکھا دیکھی شروع کر دی. صحابہ کے چہروں پہ ویکنس دیکھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکے اثرات دیکھے. تمہیں کیا ہوا یا رسول اللہ؟ آپ جو وصال کے روزے رکھتے ہیں 8 پیارے تو ہم نے بھی آپ کی دیکھا دیکھی شروع کر دی ہے. تو اس لیے ویکنس، یہ کمزوری. اللہ کے محبوب نے وہاں ارشاد فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں سے میری مثل؟ اب وہ صحابہ ہو کہ حضور کی ہم مثل نہیں ہو سکے، اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کون ہے تم میں سے میری مثل؟ لاؤ. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، وصال کے روزوں کا چیپٹر کتاب الصوم کے اندر یہ حدیث ہے. ایکم مثلی، کون ہے تم میں سے میرے صحابی برابر نہیں ہیں تو مطلب ہم تو پھر ویسے بڑی دور ہیں. تو اس لیے منصب نبوت جو ہے یہ اتنا خاص ہے، اتنا خاص ہے، اتنا خاص ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام لیٹ ہو گئے نماز پڑھانے سے، تو جماعت کھڑی ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں چیرتے ہوئے آگے پہنچ گئے، جماعت کھڑی ہو چکی تھی. کون کروا رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جماعت کروا رہے ہیں. اب ان صحابہ کو بھی طریقہ معلوم نہیں تھا کہ امام کو مطلع کیسے کرنا ہے کہ پیچھے حضور آ رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ اس طرح ہاتھوں کے اوپر ہاتھ مارنا شروع کیا. لیکن وہ کیا خبر، اس وقت تو ابھی کوڈ ورڈ یہ ایجاد نہیں ہوا تھا کہ امام کو لقمہ کیسے دینا ہے. یہ یہیں سے ایجاد ہوا اس حدیث سے.
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری صفیں کراس کر گئے تو آگے کون کھڑے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ علماء پھر اپنے تجزیے پیش کرتے ہیں، جب حضور کے چہرے کی نورانیت مسجد نبی کی دیوار پہ پڑی تو آپ نے فیل کیا کہ حضور آ گئے، اس لیے سارا شور اٹھ رہا تھا۔ اب کیا ہوا؟ ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور کو تلاش کرنا ہوتا نا مدینے میں، تو چوک میں کھڑے ہو کے خوشبو سونگتے، تو جہاں سے خوشبو آتی اس گلی میں مصطفیٰ کو جا کے تلاش کر کے۔ جی مواہب اللدنیہ میں علامہ قسطلانی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے۔ اب صدیق اکبر نے جب اپنے آنکھ کے کناروں سے محسوس کیا کہ حضور تو یہ آ گئے، تو پیچھے ہٹے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صف اور امام کے درمیان کھڑے، صدیق اکبر آگے کھڑے ہیں، تو اللہ کے محبوب بار بار نا کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نا حضرت ابوبکر صدیق کو کہہ رہے ہیں ٹھہر بھی آگے، مطلب بول کے نہیں، اشارے سے۔ وہ پھر پیچھے آنا چاہ رہے ہیں، پھر صدیق اکبر کو آگے کھڑا کیا، پھر پیچھے آنا چاہ رہے ہیں، تین دفعہ ایسا ہو۔ اب نماز مکمل ہوئی تو علامہ اقبال نے کیا کہا تھا یہاں شعر، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی، یعنی نماز میں ایک ہو جاتے ہیں۔ صدیق نے بتایا نہیں، نبی نماز میں بھی نبی ہوتا ہے، ایک نہیں ہوتے۔ دیکھیں صدیق اکبر کے منہ کے لفظ سنے جو آپ نے کہے، صدیق میں نے 3 دفعہ تمہیں آگے کھڑا ہونے کے لیے کہا ہے، آپ جماعت سے امامت کے منصب سے پیچھے ہٹ رہے تھے، بار بار میں آگے کھڑا کر رہا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ یا رسول اللہ، قحافہ، آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی کب جرت ہے کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو؟ اب نماز چل رہی، یعنی پتہ چلا نماز ہے، غیر نماز ہے، نبی کی تعظیم پھر بھی بلند تر ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم صحابہ نماز میں بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو منصب نبوت ہے، یہ تورات کے جب صفات پڑھ رہے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اچانک آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تورات کھول رکھی ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ صحابہ کہتے ہیں اتنا جلال، اتنا، حضور تو خوبصورت بڑے تھے کہ جلال سے، وجاہت سے، رعب سے، غصے سے، غضب سے اتنا پسینہ آیا آپ کو کہ رنگ بھی سرخ ہو گیا، اور ایسے چہرے پہ ہم نے یہ کنڈیشن دیکھی کہ جیسے لگ رہا ہے سرخ انار کے دانے ہوتے ہیں نا جس طرح، ویسی حضور کی کیفیت ہو گئی۔ تو فرمایا عمر یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تورات کے کچھ اوراق پڑھے تھے۔ فرمایا تم یہ پڑھ رہے ہو موسیٰ نبی علیہ السلام جن پہ یہ نازل ہوئی ہے، آج وہ بھی یہاں ہوتے تو ان کو میں محمد کی اتباع اور پیروی کے بغیر ان کا چارہ ہی کوئی نہیں تھا۔ یعنی اگر وہ نبی 20 دور میں آ جائیں تو وہ حضور کی پیروی کریں گے، کیونکہ وہ سارے نبی ہے ہی حضور کے امتی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب نبوت ہے یہ بہت بلند تر ہے، اور 12 انبیاء علیہ السلام دعائیں کرتے ہیں یا رب العالمین ہمیں حضور کی امت میں شامل فرما۔
ہمیں حضور کی امت میں شامل فرما۔ ایک نبی کی دعا سنی گئی ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی، قرب قیامت آئیں گے امتی بن کر آئیں۔ تو منصب نبوت جو ہے، یہاں تک علماء نے کتابوں میں بات لکھ دی کہ حضور کے 2 بیٹے فصال کر کے، کیا کون کون؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی نبوت کے منصب کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے محبوب کی اولاد کو بھی اس کے بینڈ چڑھا دیا گیا، اولاد کو بھی موت دینی پڑی۔ علماء نے یہ ختم نبوت کا معاملہ اتنا سینسٹیو، اتنا بہت زیادہ اہم مسئلہ قرار دیا اس کو۔ اور قرآن پاک میں جب اللہ فرما دی، اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین، میرا نبی آخری، تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ یقین کامل ہے، یقین رکھنا چاہیے۔ یہی یقیناً ہمارے دنیا و آخرت میں نجات کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی غلامی عطا فرمائے۔ کل تک کے لیے دیجیے گا اجازت، کل ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے دن کی کرنوں کے ساتھ۔ بہت سارا اپنا خیال رکھیے گا۔ سردی کی شدت ہے اور موسم کبھی اتار چڑھاؤ کا پیش خیمہ بنا ہوا ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کل ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے رکوع کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔